نہیں مسجد میں درود شریف پڑھنا جائز ہے نا؟ کیوں نہیں جائز؟ پڑھیں تو اذان کے بعد بھی جائز ہے؟ جی اذان کے بعد بھی جائز ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ جائز نہیں ہے، سنت ہے۔ تو اذان سے کتنی دیر پہلے حرام ہو جاتا ہے؟ وہ ٹائم آپ بتا دیں۔ نہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مسجد میں جاتے وقت درود شریف جائز ہے، مسجد سے نکلتے وقت جائز ہے، تو ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی جائز ہے، تو کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ اللہ کا نام لے لیتے ہیں۔ ٹوائلٹ کے اندر نہیں ہے تو باہر تو جاتے ہوئے بندہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ نہیں تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کس بریلویوں کی درود شریف کی فضائل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب ٹوائلٹ میں جائیں تو درود شریف پڑھیں، اور ٹوائلٹ سے جب باہر منع تو کسی نے نہیں رکھا نہیں، وہ منع ہی ہے نا، تبھی نہیں لکھا ہوا، ورنہ تو یہ ہر ایک موقع خود جنریٹ کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں جہاں جہاں تعلیم فرمایا وہاں کہیں گے۔ اس کے ثبوت میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں تجھ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوں، لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ درود شریف تعلیمی نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کے اوپر ہمیں الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ تعلیم فرمایا۔ اب میرے پاس وہ بائی چانس جلد نہیں ہے، میں ورنہ آپ کو دکھا بھی دیتا کہ وہ عبداللہ بن عمر نے اس کو اس پہ ڈانٹا اس بات کے اوپر کہ تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ اب وہ آگے بندہ کو بریلوی نہیں تھا، ورنہ کہتا جی تسی درود شریف دی منکر ہو۔ ہاں نہیں، وہ بندہ دلیل دے سکتا تھا، وہ کہتا جی کہ منع کی طرح درود شریف پڑھنا۔ ہاں وہ کہنا چاہیے تھا نا، ان کو پتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کو ہم سے زیادہ دین آتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دین میں خود سے کوئی چیز داخل نہ کرنا۔ اگر عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں تو باقی میں نے دین میں خود سے کوئی چیز داخل نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے کب کہا دین کا اس کا اذان کا حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں جی وہ صحیح نہیں، دین کا ایسا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی 3 دن آپ ہمیں کہتے ہیں ہم 1 منٹ اور بڑھا دیں گے، پیچھے کر دیں گے۔ نہیں، ان کو کہیں کہ آپ کو پسند ہے، ان کو کہیں کہ اذان کا حصہ کون پھر میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، ان کو کہیں کہ عید والے دن جو ہے نا اذان شروع کروا دیں۔ ہاں ساڑھے کو لفقیاں ہیں نا۔ دوستو آپ نے سنا اذان سے پہلے درود پاک کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا، علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا فرض واجب نہیں ہے، نہ اس کو فرض واجب ٹھہرانا چاہیے، اور اگر کسی نے پڑھنا ہے صرف مستحب کی نیت سے اذان سے 5 منٹ پہلے پڑھے، یعنی اذان اور درود پاک میں فرق رکھے۔ لیکن جو اس کو حرام یا گناہ جانتے ہیں، اور جو دلیل جس طرح مرزا پلمبر نے دلیل پیش کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے کسی نے کہا الحمدللہ علی کل حال والسلام علی رسول اللہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے ڈانٹا کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، تو تمہیں اتنا پڑھنا چاہیے جتنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ دوستو یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوں، یہ اس حدیث پاک میں نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 2738، حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ولیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا، علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ پڑھیں الحمدللہ علی کل حال۔ تو آگے یہ کہتا ہے کہ اگر وہ بریلوی ہوتا تو کہتا حضرت عبداللہ بن عمر کہ کیا آپ نعوذ باللہ اس طرح ہو گئے، اس طرح کی باتیں جو اس نے کی۔ دوستو جو اہل علم ہوتے ہیں وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تمام احادیث کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں، لیکن جو ایک پلمبر ہو، پھکیاں بیچنے والا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی بات کر کے چلا جاتا ہے اور تفرقہ ڈالتا ہے۔ یہ حدیث پاک 2738 ترمذی شریف میں ہے، لیکن شعب الایمان امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں 3 حدیثیں ہیں، 8882، 8883 اور 8884۔ اس میں بھی نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ علی کل حال، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا قد بخلت فحلا حیث حمد اللہ وصلیت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو نے بخل کیا ہے، کہ تو نے اللہ کی حمد تو بیان کی لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھا۔ یعنی پہلے حدیث اور اس حدیث میں کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا۔ وہاں ترمذی شریف میں حدیث جو 2738 ہے اس میں فرمایا کہ آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تو نے الحمدللہ علی کل حال کہنا، یہ حضور نے سکھایا۔ اور بیکی کی جو حدیث ہے اس میں 8882 میں کہتے ہیں حضرت نافع کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹا کہ تو نے اللہ کی حمد کی اور تو نے درود پاک کیوں نہیں پڑھا۔ اگلی حدیث 8883 اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ علی رب العالمین، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو تممتا والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اس کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ تو یوں کہہ دیتا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ تو اب وہاں یہ حدیث اب امام بے کی تیسری حدیث بھی لیا ہے، ترمذی میں ایک حدیث کا وہ امام بے کی بھی یہاں لیا ہے، جو حضرت نافع کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ حضور نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، حضور نے ہمیں یہ سکھایا کہ الحمدللہ علی کل حال۔ تو 3 حدیثیں ہو گئی۔ تو امام بیکی کہتے ہیں پہلی 2 حدیثیں جو نافع کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو چھینک آئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے حمد تو بیان کی لیکن حضور پاک پر درود پاک کیوں نہیں پڑھا؟ وہ حدیث اور دوسری حدیث جس میں حضور نے فرمایا درود بھی پاک پڑھو۔ تو امام بیکی کہتے ہیں کہ وہ 2 حدیثیں زیادہ صحیح حدیثیں اس حدیث سے جو ترمذی میں آئی ہے۔ اور کیوں کہتے ہیں کہ ترمذی شریف میں جو حدیث ہے خود امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور زیاد بن ربی سے مجھے پہنچی ہے۔ تو امام بیکی کہتے ہیں کہ یہ ترمذی شریف میں جو حدیث ہے زیاد بن ربی سے ہے، اور امام بخاری کے نزدیک زیاد بن رضی ضعیف حدیث ہے۔ امام بخاری کے نزدیک زیاد بن ربی ضعیف حدیث ہے، اس لیے پختہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب تم حمد کرو تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھو۔ تو اس کی جہالت ظاہر ہو گئی، اور یہ دلیل دے رہا ہے کہ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جو تعلیم حضور نے فرمائی ہے وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کریں گے تو بدعت ہوگی۔ اور پھر دوسری بات اس نے کی کہ میں آپ کو پھکی دیتا ہوں، ہمارے پاس پھکیاں ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ اذان شروع کرا دیں عید سے پہلے۔ دوستوں میں آپ کو بخاری شریف سے بتاتا ہوں کہ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سامنے امام ممبر پر ہوتا تھا اس وقت اذان کی جاتی تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زورا کے مقام پر ایک اور اضافی اذان کہی گئی، اور یہ حدیث نمبر 912۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک اور اذان کا اضافہ ہوا۔ تو ہمارا تو یہ موقف ہے کہ اذان کا اضافہ نہیں، لیکن اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جائے تو یہ مستحب ہے۔ اگر تو یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ایک اور اذان شروع کی جائے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ فتویٰ لگا کہ انہوں نے ایک اور اذان کا اضافہ کیا ہے، بلکہ ایک اور فتویٰ لگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، جس طرح تو نے کہا نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ کہ ہم دین میں اضافہ نہیں کریں گے، جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی اسی پر چلیں گے، تو ہمارا بھی یہ موقف ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے موطا امام مالک بروایت محمد بن حسن شیبانی حدیث نمبر 92، اور یہ گولڈن چین ہے۔ امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے، نافع عبداللہ بن عمر سے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب اذان دلاتے تھے تو تکبیر 3 مرتبہ کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور حی علی الفلاح کے بعد بعض اوقات کہتے تھے حی علی خیر العملی، حی علی خیر العملی۔ یہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ اذان میں اضافہ کرتے تھے۔ تو ہم تو اذان میں اضافہ نہیں کر رہے، ہم تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اذان سے پہلے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ فتویٰ تو لگا رہا ہے کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا بھی بدعت ہے، تو پھر یہ پہلا یہ فتویٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا، اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر پر لگا۔ یہ گولڈن چین ہے مالک نافع ابن عمر، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت امام حسن بن شیبانی جو حضرت مالک کے شاگرد ہیں، 3 سال ان کے پاس پڑھا ہے۔ موطا امام مالک بروایت محمد بن حسن شیبانی حدیث نمبر 92 کہ وہ کہتے ہیں کہ حی علی الفلاح، اس کے اضافہ کرتے تھے، حی علی الفلاح کی بجائے حی علی خیر العملی۔
تو سنت رسول تو یہ کہ حی الفلاح کہا جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے تھے؟ حی علی خیر العمل۔ تو اگر تو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان صرف وہی تعلیم دیتے تھے کہ جو سرکار نے فرمائی، اور اس کے علاوہ اگر تعلیم ہو تو وہ بدعت ہے، تو پہلے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر کوئی فتویٰ لگا، پھر آگے کوئی بات